امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ نے ان سے فون کال پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرنے کا معاہدہ اب بھی اتوار کو طے شدہ وقت کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، اگرچہ اسرائیل کے بیروت پر حملے اور ایران کی جوابی کارروائی کی دھمکی کے بعد صورتحال متاثر ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے فون کال کے دوران کہا کہ اسرائیل کے بیروت پر حملے سے صورتحال متاثر ہوئی، دستخط کرنے کے عمل میں چند گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ یہ معاہدہ بھی ہونا تھا لیکن اب یہ چند گھنٹوں بعد ہوگا۔ ٹرمپ کے مطابق جب ان کے مشیروں نے بیروت میں اسرائیلی حملے کے بارے میں انہیں بریفنگ دی تو وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ اسرائیل کا بہت برا قدم تھا، مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا ہو گیا ہے، ہم معاہدے پر دستخط کرنے سے صرف 1 گھنٹہ دور تھے۔ اس دوران ٹرمپ نے کہا کہ حزب اللہ نے پہلے اسرائیل پر حملہ کیا تھا لیکن انہوں نے زور دیا کہ اس حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی ہلاک ہوا تھا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو کو یہ حملہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اس حملے پر میں بہت غصے میں تھا اور میں نے نیتن یاہو کو یہ بات بتائی۔ اس دوران ٹرمپ نے سخت غصے میں کہا کہ نیتن یاہو میں بالکل فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور میں نے اسے یہ بات صاف الفاظ میں بتا دی ہے۔ اور پھر اس رپورٹ کے بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آج صبح بیروت پر ہونے والا اسرائیلی حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص طور پر ایسے خاص دن کے موقع پر کہ جب ہم ایران کے ساتھ امن معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے لیکن جس حملے کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی وہ بہت چھوٹا اور بے معنی تھا اور اس حملے میں کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا تھا، کوئی شخص زخمی نہیں ہوا تھا یا کسی کی موت نہیں ہوئی تھی اور اس حملے کو اس اہم عمل میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے تھا۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ ہم ایک ایسے معاہدے کے بہت قریب ہیں جو لبنان سمیت پورے خطے میں امن لائے گا اور تمام فریقین کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں کہیں بھی مزید حملے نہیں ہونے چاہیے اور اسی طرح حزب اللہ سمیت کسی بھی دوسرے فریق کی طرف سے بھی اسرائیل پر مزید حملے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک طویل اور خوبصورت امن کا آغاز ہو سکتا ہے، اسے خراب نہ کریں۔ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ نے اتوار کی دوپہر ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت اسٹریٹ آف ہرمز ہمیشہ کے لیے بغیر کسی ٹول کے کھلی رہے گی۔ اس دوران ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اسرائیل کو جوہری تباہی سے بچا لیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام کے حوالے سے کسی حتمی معاہدے تک نہ پہنچا تو وہ ایران پر دوبارہ فوجی حملے شروع کر دیں گے یا امریکہ کو مشرق وسطیٰ کا گارڈین بنا دیں گے، جس کے بدلے میں امریکہ خطے کی آمدنی کا 20% وصول کرے گا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ نے یہ گفتگو ایک 28 منٹ کی فون کال میں کی جو انہوں نے وائٹ ہاؤس میں اپنی رہائش گاہ سے خود شروع کی تھی اور اس کے بعد ایک مختصر اضافی کال میں ٹرمپ نے یہی موقف دہرایا اپنی 80ویں سالگرہ کے موقع پر۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے متعلق مزید کہا کہ وہ ایک بہت مشکل آدمی ہے اور سچ یہ ہے کہ اسے ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا، کیونکہ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتا تو اسرائیل 2 گھنٹے بھی باقی نہ رہتا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ٹرمپ نے انٹرویو کے دوران نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سمیت ایران کی موجودہ قیادت کو پریگمیٹسٹ قرار دیا اور یہ سخت لہجے کے بالکل برعکس تھا جو ٹرمپ نے جنگ کے پہلے دن اختیار کیا تھا۔